بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 20 اور باب المہر میں آج ہم بات کریں گے نکاح کے بعد مہر کی تعیین اور نکاح ہو جانے کے بعد مہر کے اندر کمی کرنا یا اس کے اندر اضافہ کرنا. ظاہر ہے مرد کی طرف سے مہر میں اضافہ کیا جائے گا، عورت کی طرف سے مہر میں کمی کی جائے گی. اسی طریقے سے ہم بات کریں گے خلوت صحیحہ کی، کہ خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کون کون سے احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس سے متعلق آج جانتے ہیں. فرمایا وَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر مرد نے عورت سے شادی کی، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اس کے لیے مہر متعین نہیں کیا، ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ، بعد میں یعنی عقد نکاح ہو جانے کے بعد پھر دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے مہر کے متعین کرنے کے اوپر اور ایک مقدار متعین کر دی، فَهِيَ لَهَا، وہی مقدار اس کے لیے ہوگی، إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، اگر مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی یا وہ فوت ہو گیا. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اگر دخول سے پہلے، ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے متعہ ہوگا، جو انہوں نے بعد میں متعین کیا ہے وہ اس کا نصف نہیں ہوگا. یہ ہے طرفین کا قول. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول جو ان کا پہلا قول ہے، اس کے مطابق نصف ھذا المفروض، یعنی جو انہوں نے بعد میں متعین کیا ہے اس فرض کیے ہوئے متعین کیے ہوئے مہر کا نصف اس صورت میں ہوگا قبل دخول کی اندر طلاق کی صورت ہے. وہو قول شافعی رحمہ اللہ، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. ان دونوں حضرات کے نزدیک مہر عقد نکاح کے وقت متعین کیا جائے یا بعد میں متعین کیا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مہر کے وقت متعین کیا، لہٰذا مہر کے وقت جب متعین کرو تو نصف دیا جاتا ہے، اس صورت میں تو یہاں پر بھی نصف ہوگا. لأنہ مفروض، کیونکہ یہ بھی ایک گویا کہ فرض کیا ہوا اور متعین کیا ہوا حصہ ہے. فیتنصف بالنص، پر نص جو سورہ بقرہ کی آیت ہے فنصف ما فرضتم، اس کو اگر دیکھیں تو نص سے اس کو بھی نصف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مطلقاً فرض ہے اور آیت کے اندر کوئی بھی اس میں وضاحت نہیں ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اس میں یہ نہیں ہے کہ تم نے بعد میں متعین کیا ہو یا عین عقد نکاح کے وقت متعین کیا ہو، بلکہ یہ مطلقاً ہے کہ مطلقاً جو آپ نے متعین کیا ہے بس اس کا نصف دے دو اس صورت میں. ولنا طرفین فرماتے ہیں ان هذا الفرض تعیین الواجب بالعقد ومہر المثل، یہ جو بعد میں متعین کرنا ہے نا مہر کو، یہ عقد کی وجہ سے جو واجب ہونے والا مہر ہے اس کا تعین ہے. عقد کی وجہ سے واجب ہونے والا مہر کون سا؟ وہ مہر المثل، وہ مہر مثل ہے. کیونکہ جب انہوں نے عقد نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا تھا نا تو شریعت نے فوری طور پر مہر مثل لازم کر دیا تھا، اور بعد میں جو اس نے متعین کیا تو گویا کہ اسی مہر مثل کا تعین ہو رہا ہے. وذالک لا یتنصف، اور جو مہر مثل ہوتا ہے وہ نصف نہیں ہو سکتا، لہذا جو مہر مثل ہے وہ تو نصف نہیں ہوگا. تو فقدا ما نزل منزلتہ، بس وہ تعین کیا ہوا مہر جو اس مہر مثل کے مرتبے میں ہے اور اس کے قائم مقام ہے وہ بھی نصف نہیں ہوگا، یعنی بعد میں جو متعین کیا ہوا. المراد بما تلا، اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. یہ جو آیت ہے کہ اس میں مطلقاً ہے، تو اس کا جواب یہ کہ الفرض فی العقد، وہاں پر جو ہے نا کہ قد فرضتم لهن فریضۃ، اس سے مراد وہ جب مطلق بولا جائے آیت میں تو متعارف ہوتا ہے، اور متعارف یہ ہے کہ عقد کے وقت جو فرض ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. عقد کے وقت فرض کیا گیا اور متعین کیا گیا مہر وہ بعد میں قبل الدخول طلاق کی صورت میں نصف ہوتا ہے، بعد میں متعین کیا ہوا نصف نہیں ہوتا. اذ هو الفرض المتعارف، اور متعارف اور مشہور جو
فرض ہے جو متعین کیا جاتا ہے مہر وہ عقد نکاح کے وقت کا ہوتا ہے، بعد والا عام طور پر وہ متعارف نہیں ہے۔ قال امام قدور رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، اگر مرد نے عورت کے لیے مہر میں اضافہ کر دیا عقد ہو جانے کے بعد، عقد میں مثلا 1,00,000 روپیہ متعین ہوا تھا، بعد میں اس نے اس کو 1,10,000 کر دیا کہ میں 10,000 پہ اضافی دوں گا، لازمت ہو زیادت، تو یہ زیادتی اس اوپر لازم ہو جائے گی۔ خلاف لظفر، سوائے امام ظفر رحمہ اللہ کے، ان کے نزدیک یہ زیادتی لازم نہیں ہوگی۔ وسنذکرہ فی زیادت الثمن والمثمن انشاءاللہ، کتاب البیوع کے اندر جو باب المرابحہ والتولیہ کے بعد کا آخر میں آتا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے کہ اگر مبیع کے اندر اضافہ کر دیا جائے یا ثمن کے اندر مشتری کمی کر دے یا اس طریقے سے بائع کمی یا زیادتی کر دے تو وہ کمی اور زیادتی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہاں پر یہ تفصیل ہوتی ہے۔ وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، جب یہ زیادتی صحیح ہوگی ہے مرد کی طرف سے اور اس وقت جو زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی بعد میں مرد کے اوپر لازم بھی ہے اور اصل عقد کے ساتھ لاحق بھی ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ جب طلاق قبل الدخول ہوگی نا تو یہ زیادتی ساقط ہو جائے گی، اصل مہر کا نصف دینا ہوگا، اس زیادتی کا نصف نہیں دینا۔ وعلی قول ابی یوسف رحمہ اللہ اولا تنصف مع الاصل، امام ابو یوسف اللہ کا جو اولا قول ہے، پہلا قول ہے، اس کے مطابق یہ زیادتی بھی اصل کی مہر کے ساتھ نصف کی جائے گی قبل دخول طلاق کی صورت میں، لأن التنصیف عندہما یختص بالمفروض فی العقد، طرفین کے نزدیک جو نصف کرنا ہے نا تنصیف، وہ اس مہر کے ساتھ خاص ہے جو عقد کے وقت فرض کیا گیا تھا، متعین کیا گیا تھا، اور بعد میں جو متعین کیا اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک المفروض بعدہ کالمفروض فیہ، کہ عقد کے بعد جو مہر متعین کیا گیا وہ اس مہر کی طرح ہے جو عقد کے اندر متعین کیا گیا، علامہ مرہ، جیسے کہ ابھی ہم نے اس کا ذکر بھی پہلے مسئلے کے اندر کر دیا ہے۔ ان حطت عنہ من مہرها صح الحط، اگر عورت اپنے شوہر سے مہر کو کم کر دے عقد ہو جانے کے بعد تو یہ کمی درست ہے، لأن المہر بقاء حقها، یہ اس طریقے سے عبارت ہے کہ بقاء کی حالت کے اندر یہ مہر عورت کا حق ہو جاتا ہے، شروع میں ابتداءً شریعت کا حق ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ عورت کا حق بن جاتا ہے حالت بقاء کے اندر۔ والحط یلاقیہ حالت البقاء، اور یہ جو کمی عورت نے مہر کے اندر کی ہے یہ مہر کے ساتھ ملی ہے بقاء کی حالت میں، یعنی شروع عقد کے اندر تو شریعت کا حق ہے، اس میں تو عورت اس میں تصرف نہیں کر سکتی، لیکن جب ایک دفعہ عقد ہو چکا تو پھر یہ عورت کا حق ہے، تو لہٰذا حالت بقاء کے اندر ہی کمی کی ہے نا اس نے، لہٰذا یہ کمی حالت بقاء کے اندر ہوئی ہے جو کہ درست ہے۔ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ، یہاں تک بات ہو گئی ہے مہر کے اندر کمی یا اضافہ یا بعد میں متعین کرنے سے متعلق۔ اب یہاں سے آگے خلوت صحیحہ، یعنی مرد اور عورت کا ایک ایسی جگہ کے اندر ایک ساتھ جمع ہو جانا کہ وہاں پر کوئی مانع شرعی بھی نہ ہو یا مانع طبعی بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی مانع حسی ہو، ایسی جگہ پر جمع ہو جائیں اور وہاں پر ہم بستری سے ان کو کوئی بھی چیز مانے نہ ہو، تو اگرچہ ہم بستری نہ بھی کریں تو یہ خلوت صحیحہ کو شریعت نے قائم مقام قرار دیا ہے ہم بستری کے، دخول کے، اور اسی کے اوپر سارے احکامات مرتب کیے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی معنی موجود ہے، چاہے وہ معنی شرعی ہے یا معنی طبعی ہے یا معنی ہم بستری سے حسی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ جمع ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے اوپر شریعت نے احکام مرتب نہیں کیے اور اس خلوت کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، مرد اپنی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوا، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ، وہاں پر وطی سے ہم بستری سے کوئی بھی چیز مانع نہیں ہے، مانع شرعی جیسے کہ دونوں کا مثلا روزہ ہو، اس کو معنی شرعی کہتے ہیں، یا دونوں نے احرام باندھا ہوا حج یا عمرے کا، اس کو معنی شرعی کہتے ہیں۔ معنی طبی بھی نہ ہو، طبی یعنی جیسے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شدید بیمار ہے، مرد بیمار ہے یا عورت بیمار ہے، ایسی بیماری کی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے،
اور اسی طریقے سے معنی حسی بھی نہیں ہے. مثلا کوئی قریب میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی قریب میں سویا ہوا ہے، لیکن سویا ہوا ہے اور بالغ آدمی ہے، سمجھدار ہے، جس کے سامنے انسان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، تو یہ سارا یہ معنی حسی ہے. اس طرح کا کوئی بھی معنی نہیں ہے. اور آپس میں جمع ہو گئے، ثم طلقها، بس صرف یہ جمع ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، فلہا کمال المار، اس عورت کے لیے کامل مہر ہوگا. اور اس خلوت کو خلوت صحیحہ کہیں گے، اور اس کو ہم بستری کے قائم مقام کر دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لہا نصف المار، نصف ماری اس کے لیے ہوگا. لأن المعقود علیہ انما یسیر مستوفا بالوطء لا يتأکد المار دونہ، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں معقود علیہ یعنی عورت کی شرمگاہ سے نفع حاصل کرنا، یہ معقود علیہ ہے نا، مبیع ہے، یہ ہم بستری کے ذریعے سے وصول ہوتا ہے، اس کی وصولی ہم بستری کے ذریعے سے ہوتی ہے. فلا يتأکد المہر دونہ، غیر ہم بستری کے مہر یہ پکا نہیں ہوگا، یعنی مہر اپنی جگہ پہ مضبوط نہیں ہوگا، لہذا نصف مہر ہوگا. ولنا احناف فرماتے ہیں انہا سلمت المبدلہ، یہاں پر مبدلہ ہے یعنی مبی اور مبدل جس کا بدل لیا جاتا ہے، اس کو عورت نے حوالے کر دیے، یعنی اپنی شرمگاہ کو اس مرد کی ملکیت میں دے دیا ہے. آگے اس نے کوئی بھی اپنی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اور معنی بھی کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آگے مرد نے اس کو وصول نہیں کیا، تو عورت کی طرف سے تو یعنی کھلی چھوٹ تھی نا، تو لہذا اسی کو ہم سبب بنا دیں گے اور اسی کو قائم مقام ہم بستری کر دیں گے. جیسے کہ سفر کے اندر اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو سفر کے اندر اگر اس کو تکلیف کوئی بھی نہیں ہو رہی، بہت ہی آرام دہ سفر ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس سفر کی کو ہی دلیل بنایا ہے اور اسی کے اوپر حکم کا دار و مدار کیا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے بس صرف ان کے ایک ساتھ ملنے کو سبب بنا دیا ہے، ورنہ ہم بستری کریں یا وہ نہ کریں، لیکن بس ان کا ملنا ایسا ہے کہ اس کو ہم بستری سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، تو بے شک ہم بستری نہ کی ہو، اس کو ہم بستری کے قائم مقام قرار دے دیں. فرماتے ہیں کہ جب عورت نے مبدل کو حوالے کر دیا، یعنی بوزہ کو حوالے کر دیا، حیث رفعت الموانع، اس طور پر کہ اس نے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹا دیا اور وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی. وذالک وسعها، عورت کی وسعت میں اور گنجائش میں یہی ہو سکتا تھا. فیتأکد حقها فی البدل، بس بدل یعنی مہر کے حق میں اس کا حق جو ہے وہ پکا ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے. اعتباراً بالبے، بے کے اندر ہوتا ہے جس طریقے سے مشتری نے مبیع بائے کے حوالے اور اس کے سامنے جا کر رکھ دیا اور کہا کہ بھئی یہ ہے آپ کی چیز، اس کے بعد اگر بائے نہیں لے کر جاتا تو مشتری کا حق تو بہرحال سامان کے اندر پکا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ہوگی خلوت صحیحہ. خلوت فاسدہ کب ہوتی ہے؟ کہ جس کی وجہ سے وہ ہم بستری کے قائم مقام نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے مار کامل نہیں ہوتا بلکہ نصف ہی رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کا ناحدہما مریضن، مانے تبھی کہ ان میں سے کوئی ایک مریض ہے، صائمن فی رمضان، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، نفل روزے سے متعلق انشاءاللہ الگ سے بات آئے گی، فرض روزہ رکھا ہوا ہے، او محرمن او محرمن بحج، حج فرض او نفل او بعمرۃ، حج فرض ہو یا نفل ہو، اس کا احرام باندھا ہوا ہے، او بعمرۃ یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، او کانت، یہ معنی شرعی ہو گیا، یہ دونوں معنی شرعی ہو گئے. او کانت حائزن، یا عورت حائزہ ہے، فلیست الخلوۃ صحیحۃ، ان سب صورتوں کے اندر خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، خلوت فاسدہ ہوگی. حتی لو طلقها کان لها نصف المار، لہذا اگر اس نے طلاق دے بھی دی اس صورت کے اندر یعنی اس خلوت کے بعد، تو عورت کو نصف مار ملے گا. لأن هذه الاشیاء موانع، یہ اشیاء جو ہیں یہ موانع ہیں خلوت صحیحہ سے اور ہم بستری سے، لہذا اس کی وجہ سے خلوت صحیح نہیں ہوگی. اما المرض، ایک ایک کو بیان کرتے ہیں. جہاں تک مرض کی بات ہے تو یہ معنی بھی ہے. فرماتے ہیں فالمراد منہ ما یمنع الجماع، کون سی مرض جو خلوت صحیحہ سے معنی ہوگی اور وہ خلوت صحیحہ پھر خلوت فاسدہ بن جائے گی. فرماتے ہیں کہ مرض سے مراد وہ مرض ہے جو ہم بستری سے روکے مرد کو یا عورت کو. یلحقہ بہ ضرر، یا اس کی وجہ سے یعنی ہم بستری کی وجہ سے اس مرض کی یعنی مرض لگی ہوئی ہے تو ہم بستری کی وجہ سے وہ مرض بڑھ جائے گی اور نقصان لاحق ہو جائے گا، تو یہ مرض مراد ہے. اور فرماتے ہیں کہ مرض لا یارا عن تکسر و فتور، مرد کی جو بھی مرض ہو، چاہے اس کو بخار ہے یا جس قسم کا بھی اس کو مرض ہے، تو اس کا جسم ڈھیلا ڈالا ہو جاتا ہے، تکسر و فتور، اور اس کے اعلی تناسل کے اندر فتور یعنی ڈھیلا پن آ جاتا ہے. اس کی تو ہر مرض مراد ہے، لیکن اس میں راجح قول یہی ہے کہ مرد بھی بعض مرتبہ ہلکی پھلکی مرض میں ہم بستری کے قابل ہوتا ہے، لیکن اس کی ایسی مرض ہے کہ وہ ہم بستری کے قابل نہیں ہے، وہ مرض مراد ہے.
وہذا التفصیل فی مرضیہ، فرماتے ہیں کہ یہ مرض کی جو تفصیل ہم نے کی یہ عورت کی مرض ہے کہ جو جماع سے یعنی ہم بستری سے اس کو مانے ہو، اس کے مطلب شرمگاہ کے اندر کوئی سوجن ہو چکی ہے، دانے نکل آیا ہے، تو یا اس کا منہ بند ہو چکا ہے، رتقاء جس کو کہتے ہیں، تو ان سب صورتوں کے اندر عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی، تو یہ مرض مراد ہے، اس سے مراد عورت کی مرض ہے۔ مرد کی مرض تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ عام طور پر تھوڑی بھی مرض ہو تو اس کا اعلی تناسل اور اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن راجی قول بتا دیا کہ مرد کے اندر بھی ایسی مرض کہ جو ہم بستری سے مانے ہو وہ مراد ہے۔ وَأَمَّا صَوْمُ رمضان، جہاں تک رمضان کے روزوں کی بات ہے جو معنی شرعی ہے خلوت سیاح سے، فرماتے لما یہ اس وجہ سے معنی ہے کہ یلزمہ من القضاء والکفارہ، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر قضا بھی لازم آئے گی اور ساتھ ساتھ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنا لازم آئیں گے، تو ڈر ہوگا اس کو، لہٰذا ہم بستری تو کرے گا نہیں، تو یہ ایک معنی ہے اس سے، لہٰذا یہ خلوت سیاح نہیں ہوگی۔ والاحرام، اور جہاں تک احرام کی بات ہے لما یہ اس وجہ سے معنی ہے کہ یلزمہ من الدم، ایک تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، یعنی وہاں پہ اگر اس نے بعض صورتوں کے اندر ہم نے جیسے کتاب الحج میں ذکر کیا کہ بدنہ بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہو جائے گا ہم بستری کی وجہ سے، بعض صورتوں کے اندر چھوٹا، اور اسی طریقے سے فساد نسک، حج بھی فاسد ہو جائے گا، یا عمرہ ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گا، بے شک وہ فرض کیوں نہ ہو، بے شک وہ نفل کیوں نہ ہو، لیکن فاسد ہو جائے گا۔ والقضاء، اور ساتھ قضا بھی لازم ہو جائے گی، تو بہت سارے مسائل ہیں اس کے لیے، تو اس لیے یہ بھی ہم بستری سے مانے ہوگا، کبھی بھی وہ یہ سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھائے گا اور ہم بستری نہیں کرے گا۔ والحیض، اور حیض جو ہے وہ مانع طبعا و شرعن، وہ مانع طبی بھی ہے کہ طبعا انسان کو اس نجس خون کے اندر تلویث کی وجہ سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، وہ نہیں کرے گا، اور و شرعن بھی ہے کہ مجید میں بھی ہے کہ ولا تقربوهن حتى يطهرن، تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو اسی خلوت سیاح سے متعلق جو مزید مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر آئیں، جس میں نفلی روزوں سے متعلق بھی ہم بات کریں گے کہ وہ معنی شرعی بنتا ہے خلوت سیاح کے لیے یا نہیں بنتا، اور اس کے علاوہ بھی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔